نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے محاسن اور اس کے حسن و جمال کے مقام کی طرف نظر کرنا یعنی دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. تیر مارا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے محاسن کی طرف اور اس کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم کی طرف دیکھنے سے اپنی آنکھ کو پھیر لیا یعنی غیر محرمہ پر اس کی نظر پڑی اور اس نے اپنی نظر کو پھیر لیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. کتنی خوبصورت بات. آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن حلاوت نہیں ملتی, میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے سکون نہیں ملتا, میں نماز پڑھتا ہوں مجھے راحت نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہے وہ غیر محرمات کو دیکھ رہے ہیں, چاہے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں چاہے آپ موبائل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, کسی بھی ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ عورت کے محاسن کی طرف نظر کریں گے تو آپ کے دل سے حلاوت کو سلب کر لیا جائے. اور آج ہمارے معاشرے میں پریشان نظری کتنی بڑھ گئی ہے. اگر ہماری بہنیں روڈوں پر نکلتی ہیں ضرورتاً تو جو لوگ بازاروں میں گھومنے والے ہیں, روڈوں پر بیٹھنے والے ہیں, ایون دکانوں پر بیٹھنے والے ہیں, آپ احباب مجھے بتائیں کہ وہ انہیں کن نظروں سے دیکھتے ہیں. ایک با حیا اور با غیرت عورت کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا. جسے اپنی حیا اور اپنی غیرت کی فکر ہے اس کے لیے گھر سے باہر قدم رکھنا مشکل ہو گیا, چونکہ معاشرہ جو بن چکا ہے وہ ہوس پرستوں کا معاشرہ بن چکا ہے, وہ نفس پرستوں کا معاشرہ بن چکا ہے. اور اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ آپ جس پر نظر ڈال رہے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے, وہ غیر محرمہ ہے, اور وہ نظر جو ہے وہ آپ کے باطن کے اندر فساد بپا کر رہے. تو میرے عزیزو اس چیز پر اپنا اپنا محاسبہ کریں, اور بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں جو ہمارے معاشرے کے ہیں انہیں بھی یہ بات بتائیں. اب نوجوان بچیوں کے اندر ایک بڑی وبا آ گئی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں کرتی کہ اسلام نے ہمیں پردے کا سبق دیا, اسلام نے ہمیں درس حیا دیا, اسلام نے ہماری عزت کو اور احترام کو بڑھایا. وہ کچھ ویوز کی خاطر, کچھ مزے کی خاطر اپنی بے پردہ ویڈیوز خود میڈیا پر ڈال رہی ہوتی ہیں. اب اگر اس کا باپ غیرت مند ہے تو اس کی زندگی مشکل ہو گئی, اس کا بھائی غیرت مند ہے تو اس کی زندگی مشکل ہو گئی, اور اس کی وجہ سے ماضی میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے. تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں, اپنے بچوں کو یہ بات پڑھائیں, ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سب سے بڑا جو اثاثہ ہے وہ حیا. سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے کیسز موجود ہیں کہ جہاں پر بر وقت بچوں پر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا, اچھے خاصے والدین تھے جو مذہبی طور پر دیندار ماں باپ تھے, لیکن بچوں پر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا, اور جب بچہ اور بچی ہاتھ سے نکل گئے تو وہ خون کے آنسو رو رہے. اور ایسے بہت سارے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں. غلطی کس کی ہے کہ ابتداءً آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بچہ کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, میرا بچہ اور میری بچی کیا دیکھ رہے ہیں. جب آپ اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو پھر بچہ بربادی کی طرف جائے گا, کیونکہ اب جو اسباب گناہ ہیں وہ بہت عام ہو چکے ہیں. پہلے جو اسباب گناہ تھے وہ مشکل تھے, ہر ایک کی اس تک رسائی نہیں تھی, اب ہر بندے کی اس تک رسائی ہے. اب وہی بچے گا جس کے ماں باپ اسے بچائیں, اب وہی بچہ اور بچی با حیا بچیں گے جن کے ماں باپ انہیں درس حیا دیں. اور اگر درس حیا نہیں دیں گے تو پھر معاشرہ اسی طرح خراب ہوتا چلا جائے گا, اور وہ خرابی ہماری دہلیز تک بھی پہنچ سکتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اور احادیث مبارکہ کے اندر حیا کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء سابقین جو گزرے ہیں ان کے کلام میں سے جو چیز حاصل ہوئی, یعنی ان کا جو مقولہ, ان کی جو بات پہنچی ہم تک, ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی, جب تجھ سے حیا چلی جائے, جب تجھ میں حیا نہ رہے, جب تو بے حیا ہو جائے تو فصنع ما شئت, پھر تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر. اور ایسا ہی آج ہو رہا ہے کہ جب حیات چلی جاتی ہے تو کئی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا کہ مسلمان یہ کر سکتا ہے, لیکن اس کا صدور مسلمان سے ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے حیا کو, شرم کو نکال لیا گیا. تو ہم سب کو اپنے اندر حیا کو, شرم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ حیا جو ہے وہ ہمارا سرمایہ حیات. اسے یوں سمجھیے, بعض لوگوں نے اسے یوں کہا کہ زندگی کو عربی میں کہا جاتا ہے حیات. کیا کہا جاتا ہے؟ حیات زندگانی جسے کہا جاتا ہے, حیات. فرمایا حیا اور حیات ان دونوں کا تعلق, اگر
حیا ہے تو حیات تو زندگی، اور اگر حیات سے حیا نکل گئی تو پھر وہ حیات نہیں بلکہ ممات، پھر وہ زندگی نہیں ہے بلکہ وہ پھر عزت کی موت ہے، وقار کی موت ہے، ضمیر کی موت ہے، متانت کی موت ہے، سنجیدگی کی موت ہے اور معاشرے کی موت۔ تو یہ جو حیا ہے یہ چیز ہمیں اپنے بچوں تک منتقل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس بات پر پھر میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے، میں نے اپنے گھروں میں، اپنی چار دیواری میں اس بات پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کے اندر اگر آپ کو کوئی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کرنا شروع ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات یہ کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کیا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے۔ 10-12 سال کے بچے کو بھی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی چھوڑ دیں۔ اب وہ 10 سال سے ایک لت میں مبتلا ہوا اور اس میں وہ بڑھتا چلا گیا، تو جب وہ 15-16 سال کا ہوگا اور آپ اس بچے کو پھر پکڑنا چاہیں گے اور روکنا چاہیں گے تو کیا آپ روک پائیں گے؟ وہ بچہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھوں سے پھسل کر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اور آپ اسے نہیں بچا پائے۔ تو میرے پیارے دوستو، عزیزو، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں حیا کو عام کرنا ہے۔ اپنی ذات سے شروع کریں کہ میرا سرمایہ حیا ہے، میرے دل کے اندر کس قدر حیا موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے اندر، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھیں تو اس بات پر ضرور گفتگو کریں کہ ڈے بائی ڈے ہم میں حیا کیوں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے آپ کو ایک باحیا مسلمان بنانا ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرمایہ حیا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ساتھ بیٹھنا ہم میں حیا کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔